ہمارے وزیر اعظم توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنے دلائل میں کہا کہ آئین پاکستان کے تحت صدر پاکستان کو استثناء حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ سوئس حکام کو خط نہیں لکھا گیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ شاید لکھا بھی نہیں جائے گا. یہ انہوں نے کہا نہیں, یہ میں تبصرہ کر رہی ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عدالتی فیصلوں کا احترام کرتی ہے لیکن پاکستان کا آئین بالا دست ہے. انہوں نے عدالت سے کہا کہ اگر صدر کو عدالت میں بھیجیں گے تو دنیا میں غلط تاثر جائے گا. عدالت نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو عدالت میں پیش ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں اور ان کا جذبہ یقیناً قابل تعریف ہے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تو ان کے ساتھ وفاقی وزراء, پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس وہاں پہ ہوئی, مگر انہی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اکرم شیخ صاحب. ویری وارم ویلکم ٹو یو اور ویری وارم ویلکم ٹو اعتزاز احسن صاحب, دا مین آف دا آور, جو ان کو عدالت میں آج ہم سب نے سنا. السلام علیکم. السلام علیکم فریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن سما ٹی وی. اعتزاز احسن صاحب, سب سے امپورٹنٹ سوال میں بھی سن رہی تھی وہاں پہ, آپ کو سبھی سن رہے تھے. ایک بات جو بار بار ہوئی, لگتا ہے آخر میں آ کے پھر استثناء پر ہی بات ہوگی, مگر آپ کا موقف یہ ہے کہ بات صرف یہ کی جائے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صدر کو وزیر اعظم کو یہ بریف کیا گیا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے اور اس پہ بات نہ کی جائے کہ استثناء حاصل ہے یا نہیں. یہی بات ہوئی وہاں پر. جی دیکھیں, توہین عدالت کا معاملہ ہے, یہ ایک فوجداری نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے. یہ سید یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک اس کو ایک شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے اور اس کے تحت یہ کارروائی کا آغاز ہوا ہے. یہ صرف خط لکھنے یا نہ لکھنے کے معاملہ نہیں ہے, اس میں موقع کافی ہے. ہماری لائن شاید کٹ گئی ہے. اعتزاز احسن صاحب سے دوبارہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سارے سوالات. اکرم شیخ صاحب, جلدی سے آپ سے بھی انالیسز دینے چاہوں گی کہ پھر ہماری کال ملے. استثناء پہ ہی آ کے بات پھر ٹھہر گئی. نہیں, میری گزارش یہ ہے, پہلی بات تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کری ہے نا کہ یہ ایک فوجداری معاملہ ہے, یہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے نہ یہ دیوانی ہے نہ یہ فوجداری ہے. یہ اس کو کہتے ہیں سوئی جنرس. سوئی جنرس, سوئی جنرس, SUIGENERIS, سوئی جنرس. یہ لیٹن فریز ہے اور اس کا مطلب ہے یہ اپنی طرز کی ایک الگ پروسیڈنگز ہیں, ٹھیک ہے, اور الگ جورسڈکشن ہے جو نہ دیوانی عدالت کے اختیارات کے حد میں آتی ہے نہ فوجداری ضابطہ فوجداری کا اس پہ اطلاق ہوتا ہے. اس پہ یہ تو عدالت کے اور کنٹیمنر کے درمیان معاملہ ہے. اب جہاں تک خط لکھنے کا تعلق ہے تو 16 دسمبر کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں جو ڈائریکشنز دی گئیں ان میں پہلی ڈائریکشن یہ تھی کہ آپ نے جو کچھ انڈو کیا ہے NRO کی آڑ میں آپ اس کو ریسریکٹ کریں گے, انکلوڈنگ رائٹنگ آف اے لیٹر ٹو سوئس اتھارٹیز. اب یہ پلی انہوں نے, ان کے پاس موقع تھا, 2 سال تک اس کی نظر ثانی کا کیس چلتا رہا. کسی مرحلے پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خط اس لیے نہیں لکھ رہے کہ صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے. اور سپریم کورٹ نے بالآخر اپنی امپلیمنٹیشن کے آرڈر میں جو آج سے 2 ہفتے پہلے جاری ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی بات ہے تو دل کی بات ہے تو آپ زبان پہ لائیں, کریں, کھل کے بات کریں. اور جو آپ تو اس میں نے آپ کو نہیں دیکھا ریویو کی پروسیڈنگز میں بھی بینچ پوچھتا رہا کہ بھائی کوئی اور بات تو نہیں ہے, کوئی خط لکھنے والے کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کامنٹ آیا تھا, بالکل اس کا میں فالو کیا تھا. اعتزاز احسن صاحب سے لائن جواب مل گیا, اس سے بات کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب, آپ ہمیں یہی بات سمجھی کس وجہ سے آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں, اگر اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ. جی میں یہ کر رہا تھا فریہ کہ یہ فوجداری نوعیت کا مقدمہ اور الزام ہے, یہ وہ ججمنٹ کا معاملہ نہیں ہے.
عمل درآمد کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو معاملہ ہے کہ کیا وزیر اعظم سزا وار ہو سکتے ہیں کہ نہیں, کیا ان کے ذہن میں انہوں نے توہین عدالت دانستہ طور پہ توہین عدالت کی ہے یا نہیں کی. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ صدر کو استثناء حاصل نہیں بھی ہے, بالکل, لیکن انہوں نے جینوئنلی یہ محسوس کیا کہ یہ صدر کو استثناء ہے, اور وہ آئین کی تشریح کی جو عبارت ان کو بتائی گئی اور ان تک جس کی رسائی تھی, جس مشورے کی, اس کے مطابق یہی کہا گیا کہ ان کو صدر کو استثناء ہے, تو پروسیڈنگ کنٹمپٹ کی اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا ایک علیحدہ معاملہ ہے. اور جس کو آپ یہ بات آج کہہ رہے تھے کہ اس کو ساتھ نہ جوڑا جائے, اس معاملے کو الگ شاید رکھا جائے, مگر اعتزاز احسن صاحب اس میں پھر سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے تئیں تو نہیں یہ فیصلہ کر سکتے, جو کہ وہاں پہ بات ہوئی بھی ہے کہ ان کو ظاہر لاء منسٹر نے بریف کیا ہوگا یا کسی اور نے بریف کیا ہوگا, تو پھر کیا ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں اس طریقے سے بریف کر دیا؟ بھائی اگر عدالت اتنا پیچھا کرنا چاہتی ہے اس معاملے میں لوگوں کا, تو پھر شاید یہی کرنا پڑے. پر میں یہ نہیں تجویز کروں گا عدالت کو کہ عدالت اس طرح کرے اور ایک فاکس ہنٹ پہ نکل آئے اور نکل پڑے. اس وقت عدالت نے جو نوٹس جاری کیا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو نوٹس جاری کیا, لیکن نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ کو کیوں نہ توہین عدالت کے جرم میں سزا دی جائے. اب وہ سزا دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور اس کا ڈیفنس بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ نہیں دیکھنا کہ استثناء ہے کہ نہیں ہے. آرٹیکل 248 کو میرا موقف تھا, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جانے کی صرف اس واقعاتی شہادت پر ریکارڈ سے دیکھنے کی بات ہے. اور ویسے اگر چاہیں تو کسی اور انداز سے شہادت سے, پر وہ شہادت کس معاملے پر ہوگی, وہ ثبوت کس معاملے پر ہوگا کہ آیا وزیر اعظم کو اس وقت یہ انہوں نے محسوس کیا اور جینوئنلی محسوس کیا کہ صدر کو استثناء ہے. خواہ انہوں نے غلط محسوس کیا, پر اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ان کے پاس ایسے شواہد تھے, ایسا مشورہ تھا کہ وہ باوجود فیصلے کے ججمنٹ کے سپریم کورٹ کے صدر کے خلاف کے بارے میں خط نہیں لکھا جا سکتا, تو یہ کافی ہے توہین عدالت کی صفائی کے موقف کے لیے. اور اگر یہ ثابت کر دیا جاتا ہے تو اس معاملے میں جائے بغیر کہ کیا صدر کو استثناء حاصل ہے یا نہیں, اور 248 آرٹیکل 248 کا احاطہ کیا ہے, اس معاملے میں اس سوال میں گئے بغیر اور اس سے قبل یہ فیصلہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ فوجداری مقدمہ ایک نئی نوعیت کا مقدمہ ہے جو پہلی نہیں تھا. یہ فوجداری نوعیت کا مقدمہ جو کنٹمپٹ ہے, جس میں سزا 6 ماہ کی ہو سکتی ہے, جس سے ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. اس میں اعتزاز احسن صاحب, اکرم شیخ صاحب کا خیال تھوڑا سا فرق ہے, وہ اس کو فوجداری مقدمہ نہیں سمجھ رہے بلکہ وہ سوئی جنرس کی ٹرم استعمال کریں, مگر اس میں رہے بغیر آپ کی یہ بات کہ 248 کی طرف نہ جائے. مگر ہم جب عدالت میں موجود تھے تو لگ یہ رہا ہے کہ عدالت تو 248 کے پاس ضرور جانا چاہتی ہے اور اس معاملے کو جاننا چاہتی ہے. آپ کا اپنا موقف کیا ہے؟ 248 کے تحت صدر پاکستان کو استثناء حاصل ہے؟ میرا موقف بڑا واضح رہا ہے, آج کا نہیں, عرصے کا ہے, 2 سال 4 سال جب سے یہ ایشو چلا ہے. میرا موقف بالکل واضح رہا ہے کہ آرٹیکل 248 کی شق 2 کے تحت فوجداری عدالت میں فوجداری معاملات میں صدر مملکت کو بالکل مکمل استثناء حاصل ہے, تا وقت ہے کہ وہ صدر ہیں. یہ پرماننٹ مستقل استثناء نہیں ہے, یہ ایبسولوٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ ٹائم باؤنڈ ہے, اس کی میعاد ہے, اس لیے یہ مکمل ہے. اس کے بعد جب صدر وہ نہیں رہیں گے, ان کے خلاف کسی بھی جرم میں اگر پہلے سے مقدمہ چل رہا ہے تو وہ
जारी किया जा सकता है। अगर पहले से नहीं चला रहा, कोई नया है, तो वो नया उसकी इजरा उस मुकदमे का किया जा सकता है। मगर एतजाज़ साहब, आपने आज फिर ये बात अदालत में भी कही और आपका ये भी मौक़िफ़ रहा इसके साथ ही कि ख़त लिखने में कोई हर्ज नहीं है, और यकीनन ये आपने ब्रीफ किया होगा वज़ीर आज़म साहब को भी और सदर पाकिस्तान को भी, तो ख़त लिखने के ऊपर गौर क्यों नहीं हुआ? देखें फरिया, मेरा मौक़िफ़ ये है कि चूंकि से शुरू कीजिए ना, चूंकि स्विट्जरलैंड में भी सदर मुमलिकत को किसी दूसरे मुल्क के सदर को मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है, और इस पे बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्ट्स के और दीगर अदालतों के, डोमेस्टिक अदालतों के दुनिया में बैनुल अक़वामी कानून के तहत बहुत सारे फैसले आ चुके हैं, और मैं उनकी दूंगा, उनके हवाले दूंगा। लेकिन ये जो है, चूंकि स्विट्जरलैंड में भी मुकम्मल मुस्तस्ना हासिल है, इसलिए मैं ये कहता रहा हूँ कि खत लिख देने में कोई हरज नहीं है। पर हरज नहीं होने से ये मुराद नहीं है मेरी कि अगर खत ना लिखा गया तो वो तौहीन अदालत है। ये मैं समझता हूँ कि तौहीन अदालत के लिए दानिस्ता और ये साबित करना पड़ेगा, और कि वजीर आजम ये जानते हुए कि इस्तिस्ना हासिल नहीं है और उन्होंने खत नहीं लिखा या लिखने का हुक्म नहीं दिया। ये वजीर आजम की जो इस वक्त कटहरे में खड़ा है वो यूसुफ रजा गिलानी है। बिल्कुल, और वही सही यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में हम ये समझ रहे हैं कि उनको समझ नहीं, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग, और उसमें बोनाफाइड का वर्ड इस्तेमाल हुआ, ये थी कि खत नहीं लिखना चाहिए। मगर ऑन रिकॉर्ड आप जैसे सीनियर अफराद जब कह चुके हैं कि खत लिखना चाहिए, तो क्या उसको नहीं देखा जाएगा कि उनको लोगों ने मशवरे दिए? अभी जो उनके सीनियर तरीन वकील हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी ये बात कह चुके हैं कि खत लिखने में हर्ज नहीं, तो फिर वज़ीर आज़म ने क्यों नहीं लिखा? फरिया, फिर मैं कहता हूँ, ये कहना कि चूंकि स्विट्जरलैंड में भी इस्तिस्ना मुकम्मल हासिल है, खत लिखने में कोई हरज नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ये एक चीज है। और ये कहना कि खत लिखना जो है वो लाजिम है, ये एक चीज और है। मैं ये कहता हूँ कि स्विट्जरलैंड में चूंकि इस्तिस्ना मुकम्मल है, या तो कहे कि इसको, और ये मैं बताऊं बड़ी एम्बैरेसिंग बात होगी जो सुप्रीम कोर्ट को भी एम्बैरस करेगी, और उसकी भी जरा वकार में उसके भी एक लिहाज से कुछ तकरीम में फर्क आएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत, और सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे देती है हतमी अंदाज में, लेट से कहती है कि जी तौहीन अदालत हुई है और आप खत लिखें और स्विट्जरलैंड को आप खत लिख देते हैं, और खत के जवाब में स्विट्जरलैंड कहता है कि जी हमने तो इस पे कुछ नहीं करना, ये तो रद्दी की टोकरी में हमने फेंक दिया, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी जजमेंट का मैं रिव्यू नहीं मांगता हूँ, उसकी नजरसानी नहीं मांगता हूँ। 17 जजों ने फैसला किया है, वो कर दिया है। लेकिन कुछ जजमेंट्स होती हैं, इनकोएट जजमेंट्स, जो कि जजमेंट आज उस पे अमल दरामद नहीं हो सकता, वक्त आने पर उस पे अमल दरामद किया जाएगा। और हम ये एट दी बार ये अंडरटेकिंग देते हैं कि सदर के ओहदे की मियाद खत्म होने, या अगर मुआखजा होता है तो सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक लाएं। जो अदालत को इस्तेमाल करना चाहते हैं इस मामले में और अदालत के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, वो लोग मुआखजे की तहरीक लाएं, सदर को ओहदे से हटा दें, और फिर ये खत लिखा जाएगा। लेकिन अगर जैसा कि उन्होंने ये बात कही, फर्ज करें वो मान लेते हैं, और ये बात आज कही भी गई अदालत में कि वज़ीर आज़म साहब को वाकई पता नहीं था, मान ले ये बात अदालत, फिर वो कहेंगे कि आप खत लिखा जाए?